کرونا ایک عالمی وبا ہے اور اس کا صرف ایک حل ہے، وہ ہے احتیاط۔ اور اس کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اور ساری دنیا نے سوشل ڈسٹینسنگ کا راستہ متعین کیا ہے۔ ہماری کھچا کھچ بھری ہوئی جیلوں میں سوشل ڈسٹینسنگ ممکن نہیں ہے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے اور باقی دنیا کی تنظیموں نے ساری حکومتوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی پریزنس پاپولیشنز کم کریں۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 تاریخ کو ایک حکم کے ذریعے جو غیر سنگین جرائم میں قیدی مقید تھے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا اور حکومت کو کہا کہ صرف ایسے قیدیوں کو چھوڑا جائے جو معاشرے کو کسی طرح سے امیڈیٹ خطرہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیگر جرائم میں مقید قیدی جن میں نیب، منشیات اور دیگر جرائم میں ملوث قیدیوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا اور حکومت کو کہا کہ انہیں چھوڑنے سے پہلے ان کے کرونا کے ٹیسٹ کیے جائیں۔ اسی دوران سندھ ہائی کورٹ نے 500 کے قریب قیدیوں کو کرونا کی وجہ سے چھوڑنے کا حکم دیا اور پنجاب کے اندر بھی ریٹ پٹیشنیں فائل ہوئی جس میں اسی بات پہ زور دیا گیا کہ قیدیوں کو ان کی جانوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے، اس لیے انہیں چھوڑا جائے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل ایک پبلک انٹرسٹ میں ایک شخص نے کی جس کا ان سارے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کی پٹیشن قاعدے کے خلاف فوراً 5 رکنی ممبر بینچ کے سامنے فکس ہوئی اور نیکسٹ ورکنگ ڈے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساری ہائی کورٹس کے جو قیدیوں کو چھوڑنے کے آرڈرز تھے ان کے خلاف ایک اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اور سپریم کورٹ میں مختلف وکلاء کی تنظیمیں جن میں پاکستان بار ایسوسی ایشن، جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور منسٹری آف ہیومن رائٹس نے، ان سب نے پیش ہوئے اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ پریزنز بہت اوور کراؤڈڈ ہیں، پریزنز کے اندر ڈاکٹرز نہیں ہیں، اور یہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر اور دیگر ہائی کورٹس کے آرڈرز کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ اس کے باوجود 6 تاریخ کو فاضل عدالت نے ایک آرڈر جاری کیا اور اس نے سارے ملک میں جن قیدیوں کو کرونا کی وجہ سے چھوڑا گیا تھا وہ ان کے جو آرڈرز ہیں وہ انہیں ریورس کر دیا۔ اب جو سپریم کورٹ نے جو ریزننگ استعمال کی اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرگومنٹ یہ لیا کہ اوور کراؤڈڈ پریزنز یہ ساری دنیا میں نارم ہے اور پریزنز کے اندر قیدیوں کو صحت مند رکھنا وہ ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے ساتھ اس ریزننگ کے ساتھ 2 طرح کے مسائل۔ سپریم کورٹ کی یہ بات کہ پریزن ساری دنیا میں اوور کراؤڈڈ ہے اور اس وجہ سے اس کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، 2 طرح کے مسائل ہیں۔ پہلی بات کہ یہ فیکچولی بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ساری مہذب دنیا میں پریزنز اوور کراؤڈڈ نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قیدی ہیں یہ صرف حکومت کی وجہ سے، حکومت وقت کی وجہ سے یہ قیدی مقید نہیں ہے، اس پہ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ جو 77,000 پاکستان میں قیدی مقید ہیں ان میں سے 66% قیدی ایسے ہیں جن کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں اور انہیں کسی جج نے، کسی عدالت نے انہیں کسی طرح کی ابھی تک سزا نہیں سنائی، اور یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد ان قیدیوں کو ان کے مقدمات ختم کیے جائیں تاکہ اگر انہیں کسی طرح کی سزا دینی ہے تو وہ سزا دی جائے، لیکن کرونا اور اس طرح کی بیماریوں کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو خطرات میں نہ ڈالا جائے۔ دیکھیں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 50,000 کے قریب لوگ جو جوڈیشل ریمانڈ میں ہیں وہ ایسے قیدی ہیں جن کا ابھی تک ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا، اور اگر یہ لوگ کرونا کی وجہ سے اموات ان میں واقع ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف حکومت وقت پر نہیں ہے، اس کی ایکولی رسپانسبلٹی وہ عدلیہ پر بھی ہے کیونکہ اس نظام عدل میں ان کی تاخیر ان کے ٹرائل مکمل ہونے میں ہو رہی ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے ہماری عدالتوں کو کہ جلد از جلد ان معاملات کو نپٹایا جائے۔